نیوز انسائٹ کے ساتھ میں ہوں عامر ضیاء۔ تمام تر سیاسی محاذ آرائی اور بڑھتی دہشت گردی کے باوجود شنگھائی تعاون تنظیم کے 23ویں اجلاس کا اسلام آباد میں انعقاد جو ہے پاکستان کے لیے یقیناً ایک بڑی سفارتی کامیابی ہے۔ ایک عرصے کے بعد پاکستان میں اتنے بڑے پیمانے پر بین الاقوامی سطح کا کوئی اہم اجلاس ہو رہا ہے، جس میں چین، روس، بیلاروس، قزاقستان، کرغزستان اور تاجکستان کے وزرائے اعظم جو ہیں وہ شرکت کریں گے۔ اس کے علاوہ ایران کے نائب صدر اور بھارت کے وزیر خارجہ بھی 15 اور 16 اکتوبر کو ہونے والے اس اجلاس میں شریک ہوں گے۔ ایس سی او اجلاس کے ایجنڈے میں مختلف سیکٹرز بشمول معیشت، تجارت، ماحولیات اور کلچر میں تعاون جو ہے سر فہرست ہیں۔ اس کے علاوہ علاقائی امن اور سیکیورٹی کے معاملات بھی زیر غور آ سکتے ہیں۔ یہ اجلاس ایسے موقع پر ہو رہا ہے جب نہ صرف مشرق وسطیٰ میں ایک وسیع ہوتی ہوئی جنگ کے بادل چھائے ہوئے ہیں، بلکہ روس اور یوکرین جنگ کی وجہ سے بھی عالمی امن کو خطرات جو ہیں وہ لاحق ہیں۔ ان سلگتے ہوئے معاملات پر شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس کیا علامتی اشارے یا سگنل دیتا ہے، یہ دیکھنا دلچسپی سے خالی نہ ہوگا، کیونکہ ایک طرف روس براہ راست یوکرین جنگ میں ملوث ہے تو دوسری طرف ایران اور اسرائیل کی کشیدگی جو ہے وہ عروج پر ہے۔ روس اور ایران کی کوشش ہو سکتی ہے کہ اس اجلاس کو کسی طرح سفارتکاری کی سطح تک ہی صحیح اپنے حق میں استعمال کریں، لیکن چین، بھارت، پاکستان اور دیگر ممالک اس کے اجتماعی اعلامیے میں توازن کے لیے سرگرم ہوں گے۔ جہاں ایک طرف بڑے عالمی تضادات ہیں، وہیں پر بھارتی وزیر خارجہ ایس جے شنکر کی اسلام آباد آمد پر بھی بہت سی نظریں لگی ہوئی ہیں۔ دونوں ممالک میں جاری کشیدگی کے باعث کسی سینئر بھارتی اہلکار کا دورہ پاکستان جو ہے ایک طویل عرصے کے بعد ہو رہا ہے۔ بعض پاکستانی و بھارتی تجزیہ کار یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ دورہ جو ہے دونوں ممالک کے تعلقات میں بہتری کے لیے معاون ثابت ہوگا، لیکن جے شنکر نے پاکستان آمد سے کئی روز پہلے ہی واضح الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ ان کا یہ دورہ جو ہے پاک بھارت تعلقات پر بات چیت کرنے کے لیے نہیں بلکہ ایس سی او میں شرکت کے لیے ہے۔ ہم پاکستانیوں کو جے شنکر صاحب کی اس بات کے پورے نمبر دینے چاہیے کہ انہوں نے پاک کے بنا کسی ابہام کے وہی بھارتی موقف پیش کیا جس پہ مودی سرکار جو گزشتہ 8 سال سے ڈٹی ہوئی ہے، یعنی کہ پاکستان پر دہشت گردی کے الزام لگا کر اس سے مذاکرات کے دروازے بند رکھنا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 5 اگست 2019 کو جب بھارت نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت جو ہے وہ ختم کی، آرٹیکل جو 370 تھا اس کا خاتمہ کیا، تو دونوں ممالک کے درمیان تعلقات جو ہیں مزید کشیدہ ہو گئے۔ پاکستان نے اصولی موقف اپناتے ہوئے جو کم سے کم جو قدم اٹھا سکتا تھا اس کے تحت جو ہے سفارتی تعلقات کو نچلی سطح پر لایا، یعنی کہ ڈاؤن گریڈ کیا اور بھارت کے ساتھ جو معمول کی تجارت تھی وہ بند کر دی۔ لیکن اس کے کچھ عرصے کے بعد ہی پاکستان میں چند عناصر کی طرف سے ایک طرفہ طور پہ بھارت کو رعایت دینے کا مطالبہ جو ہے زور پکڑنے لگا۔ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں بھی کوشش ہوئی کہ کشمیر کو سرد خانے میں ڈال کر بھارت سے دوبارہ تجارت جو ہے بحال کی جائے، لیکن عوامی دباؤ اور کابینہ میں موجود کئی اراکین کی مخالفت کی وجہ سے یہ کام جو ہے نہ ہو سکا۔ پھر شہباز شریف صاحب کے دور اول میں یہی کوشش ہوئی۔ اس وقت یہ بہانہ بنایا گیا کہ جناب سیلاب کی وجہ سے بھارت سے درآمدات جو ہیں پاکستان کے لیے بہت ضروری ہو گئی ہیں، لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دوبارہ شدید عوامی مخالفت کی وجہ سے یہ کوشش جو ہے ناکام ہوئی۔ لیکن بھارت سے یک طرفہ تجارت کھولنے کی باتیں ہمارے چند کاروباری افراد ہی نہیں بلکہ نون لیگ کے سے تعلق رکھنے والے کئی سینئر رہنما بھی جو ہیں وقتاً فوقتاً کرتے رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا بھی حال ہی میں ہمارے جو نائب وزیر اعظم محترم اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ ہم غور کر رہے ہیں کہ بھارت سے تجارت کھول دی جائے، لیکن لگتا ہے کہ پاکستانی حکمراں جو ہیں وہ بھارتی عزائم اور حکمت عملی کو پڑھنے سے قاصر ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت جو ہے سفارتی سطح سے لے کر کھیل کے میدانوں تک ہر جگہ پاکستان پر جو ہے زمین تنگ کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ بھارت کی پاکستان میں ہونے والی ریاستی دہشت گردی صرف الزام ہی نہیں ہے، اس کا جیتا جاگتا ثبوت جو ہے کلبھوشن یادیو کی صورت میں پاکستان کی گرفت میں ہے، اور کلبھوشن کی گرفتاری کے بعد بھی بھارت کی جو ریاستی دہشت گردی کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے، جس میں بلوچستان سے لے کر کراچی سب نشانے پر ہیں۔ بھارتی ایجنٹ پاکستان میں کئی قتل کی وارداتوں میں ملوث ہیں، بالکل اسی طرح جیسے انہوں نے سکھ علیحدگی پسندوں کو کینیڈا اور امریکہ میں قتل کروایا۔ ذرائع کے مطابق پاکستان میں حالیہ بڑھتی دہشت گردی کے تانے بانے بھی جو ہیں وہ بھارت سے ہی جا کے ملتے ہیں۔ ایس سی او میں بھارتی وزیر خارجہ کی پاکستان آمد اچھی بات ہے، لیکن اس سے پاکستان اور بھارت کے درمیان برف پگھلنے کا کوئی امکان نہیں، اور نہ ہی یک طرفہ طور پہ پاکستان کو کہتے ہیں نا اس طرح کی کوئی کوشش کرنی چاہیے۔ جناب ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے پہلے مہمان مسعود خان صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، فارمر ایمبیسڈر ٹو دا یونائٹڈ اسٹیٹس، امریکہ میں سفیر رہے ہیں پاکستان کے، چین میں سفیر رہے ہیں، اقوام متحدہ میں پاکستان کے جو ہیں یہ مستقل مندوب کے طور پہ انہوں نے کام کیا، اور سابق صدر آزاد جموں کشمیر بھی۔ ایک لمبا ان کا سفارتی کیریئر ہے جس میں اور بھی انہوں نے بہت اہم جو ہیں ذمہ داریوں جو ہیں وہ اٹھائی ہیں۔ مسعود صاحب سب سے پہلے یہ بتائیے
کہ وہ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس یقیناً پاکستان کے لیے بڑی ایک مثبت خبر ہے، لیکن اس سے کیا حقیقت پسندانہ توقعات وابستہ کرنی چاہیے؟ دیکھیے، اس سے کئی قسم کی توقعات وابستہ کی جا سکتی ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ بڑے عرصے کے بعد پاکستان اس قسم کی سربراہی کانفرنس کی میزبانی کر رہا ہے، تو جو پچھلے 2 دہائیوں کے حالات اور واقعات تھے اس کی وجہ سے پاکستان جو ہے تنہا رہ گیا تھا، خود نہیں بلکہ اس وجہ سے کہ ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے، تو اس میں ہماری شہرت کو بہت نقصان پہنچا تھا۔ کیونکہ آپ یورپ میں دیکھیں یا جن کے لیے ہم جنگ لڑ رہے تھے امریکہ میں دیکھیں تو وہاں بھی یہ تاثر پایا جاتا تھا کہ پاکستان غیر محفوظ ہے، سرمایہ کاری نہیں آ رہی تھی۔ لیکن اس دوران بھی ہم نے کوشش جاری رکھی وسطی ایشیا سے، اور اس کے بعد روس، چین کے ساتھ اور دوسرے جو اس پورے کے پورے نیبرہڈ میں ممالک ہیں، ہم ان کے ساتھ جڑنے کی کوشش کرتے رہے اور کسی حد تک کامیاب ہوئی۔ لیکن اب جب یہ سربراہی کانفرنس ہو رہی ہے تو یہ علاقے کے لیے اور پوری دنیا کے لیے ایک قسم کا سگنل ہے کہ پاکستان میں لوگ سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار ہیں، اور پاکستان جو ہے بین الاقوامی سلامتی اور جو علاقائی استحکام کے لیے ایک اہم ملک ہے، اور یہ دعا کیجئے کہ اس سے ہم آغاز کریں اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا جائے۔ یہ دنیا میں صرف 2 بڑے کانفلکٹس ہیں، ایک تو یوکرین اور رشین وار ہے، دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ مڈل ایسٹ میں اسرائیل کی جارحیت ہے اور اس نے کئی فرنٹس کھول رکھے ہیں۔ کیا ایس سی او کا اس قسم کا کوئی مینڈیٹ ہے کہ اس میں کوئی وہ بیان دے سکے، کوئی پوزیشن لے سکے؟ اس میں ایران جو ہے ضرور زور ڈالے گا، جو ان کے اول نائب صدر آئے ہیں تو وہ ضرور کوشش کریں گے کہ کسی قسم کا کوئی بیان نکلے اور سخت بیان نکلے۔ لیکن یہاں اور ممالک موجود ہیں، اور آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ ماضی قریب میں جو روس اور ایران کے تعلقات جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بڑے اچھے ہوئے ہیں، تو ایران کے نائب صدر کی جو ہے توقع ہوگی۔ وہ اس میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، ظاہر ہے کہ پاکستان بھی اس موقف کی تائید کرے گا۔ چین نے بھی بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات جو ہے اس نے مشرق وسطیٰ میں فلسطینیوں کی حمایت کا اعلان کیا ہے، وہ ان کا دفتر خارجہ ہو، وہ ان کے قائدین ہوں، تو ایک فضا تو ہے، لیکن یہ ہے کہ کیا اس میں وہ کامیاب ہو سکیں گے یا نہیں۔ یوکرین کے سلسلے میں نہیں ہو سکتی، کیونکہ روس جو ہے اس پوری تنظیم کا ایک کلیدی رکن ہے، اور وہی ہوگا جو روس کہے گا، یا کوئی اگر بیان نکلا بھی تو وہ ہم ہوگا جس میں تھوڑا سا یہ بات ہوگی کہ آپ جو ہے گفت و شنید کریں، اور روس ہمیشہ سے کہتا ہے کہ وہ گفت و شنید کے لیے تیار ہے یوکرین کے تنازع کو یا اس کے بحران کو ختم کرنے کے لیے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے۔ ایک اور چیز جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس سے ایک جڑی بات یہ ہے کہ جو ایس سی او کو شروع میں لوگ جو تھے اہل مغرب وہ بہت ہی سمجھتے تھے کہ یہ بہت ہی جو ہے مطلب ہے لائٹ لیتے تھے اسے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس نے جو ہے انسٹیٹیوشنز بھی قائم کیے ہیں، اور اس کے بعد اس نے جو پورے کا پورا لینڈ میس جو اب ہے وہ تقریباً یوریشیا کا 80% لینڈ میس ہے۔ اور آپ کو بیگنیو برزینسکی کا یہ یاد ہوگا کہ جو یوریشیا کو کنٹرول کرے گا وہ دنیا کو کنٹرول کرے گا، اور یہ بھی ایک کہاوت ہے کہ جو سینٹرل ایشیا کو کنٹرول کرے گا وہ یوریشیا کو کنٹرول کرے گا۔ تو اس وجہ سے یہ صرف جو ہے یہاں یہ نہیں ہو رہا کہ ان کے لیے جو ہے یہ ایک قسم کا فورم بن گیا ہے، بلکہ یہ تنظیم بنی ہے، اور اس تنظیم میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دفاعی مشقیں بھی ہوئی ہیں، دہشت گردی کے خلاف جنگ بھی ہوئی ہے، دہشت گردی کے واقعات کو روکا گیا ہے، اور اس کے بعد بہت سے دہشت گرد گرفتار ہوئے 1700 کے قریب۔ تو یہ سب تعاون کی وجہ سے ہوا ہے، انٹیلیجنس شیئرنگ ہوئی ہے۔ وہاں خدشہ یہ پایا جاتا ہے کہ یہ نیٹو کے مد مقابل کھڑا ہو رہا ہے یہ فورم، اور اسی وجہ سے کوڈ اور آکس کو یہاں جو ہے 2 آؤٹ پوسٹ جو ہیں ویسٹ کی وہ قائم کی گئی ہیں، جس کا ہندوستان ایک کلیدی رکن ہے۔ اچھا، یہ جو ایک اس کو بہت غور سے وہ دیکھ رہے ہوں گے۔ جی، آپ نے خود فرمایا کہ ایک لوگ بعض کہتے ہیں کہ جی نیٹو کے مقابلے کا الائنس ہے، لیکن یہاں پہ جو کنفلکٹنگ انٹرسٹ ہیں کہ بھارت جیسا آپ فرما رہے ہیں کوڈ کا ممبر بھی ہے، اور بھارت جو ہے مغرب کے کیمپ میں بھی ہے، پاکستان جو ہے ظاہر ہے کہ وہ کسی ایک کیمپ کا حصہ نہیں ہے، وہ بیلنسنگ ایکٹ کرتا ہے، اور پھر اس میں اتنی پرووکیٹو جو ہے جو چائنا کی ڈپلومیسی ہے وہ اسٹریٹجک ریسٹرین کی بات کرتی ہے، اس میں آپ نہیں دیکھتے کہ وہ پرووکیشن نظر آتی ہو۔ تو اس پورے تناظر میں اگر آپ ان چیزوں کو دیکھیں تو یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ نیٹو کے مقابلے پہ آئے گا، کیا آنے کا اس کے اندر اس کے ڈی این اے میں ہے یہ چیز؟
دیکھیے انہوں نے ڈھانچہ تو کھڑا کر دیا ہے اور میں نے کہا جنگی مشقیں بھی ہوئی ہیں اور اس کے بعد انٹیلیجنس شیئرنگ بھی ہوئی ہے، لیکن اور یہاں جو ان کے اپنے حکمران ہیں وہ یہ کہتے ہیں، جو بھی وزرائے اعظم یا صدور ہیں وہ کہتے رہے ہیں کہ یہ کوئی فوجی تنظیم نہیں ہے، فوجی دفاع کی تنظیم نہیں ہے، اور یہ بھی آپ نے درست فرمایا کہ اس کے ارکان میں خود تضادات پائے جاتے ہیں، لہٰذا ہم آہنگی پیدا کرنا بڑا مشکل کام ہوگا۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جو یہاں کے جو کلیدی ارکان ہیں مثلا روس اور چین، وہ ساتھ یہ بھی کہتے پائے گئے ہیں کہ ایک نیا عالمی نظام چاہیے، یہ ملٹی پولر ہونا چاہیے، اس میں جو ہے جمہوریت کی ایک نئی تعریف ہونی چاہیے، ڈیفینیشن ہونی چاہیے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی مالیاتی نظام بھی مختلف ہونا چاہیے، متبادل ہونا چاہیے، اسی لیے یہاں ایک انٹر بینک کنسورٹیم بنایا گیا ہے، ایک بزنس کاؤنسل بنائی گئی ہے، اگرچہ اس نے وہ توانائی نہیں پکڑی، لیکن ایک قسم کی، اور یہ پھر جو جڑ جاتا ہے برکس کے ساتھ، برکس میں انہوں نے نیو ڈیولپمنٹ بینک بنایا ہے، تو یہ لوگ جو ہے اپنے بیانات میں بھی کہتے ہیں، مثلا جو روس اور چین کے اپنے دو طرفہ ملاقاتیں ہوئی ہیں شی جن پنگ اور پوٹن صاحب کی، تو انہوں نے واضح طور پر یہ کہا ہے، اور یہ اس کا ایک قسم کا ایکسٹینشن ہے ان کے جو زاویہ نظر کا یا ان کا جو ورلڈ ویو ہے اس کی یہ ایک ایکسٹینشن ہے SCO۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں یہاں کے لیے جو ایک مخمصہ ہے وہ یہ ہے کہ اگرچہ ہم جو ہے چین کے قریب ترین دوست ہیں اور SCO میں بھی اب ہم فعال کردار ادا کر رہے ہیں اور ہمیں فخر ہے کہ ہم SCO کے ممبر ہیں، لیکن ہمیں مغرب کو یہ یقین دلانا ہوگا کہ یہ ہمارا 100% جھکاؤ نہیں ہے، ہم اب بھی توازن چاہتے ہیں، اور ہم امریکہ اور چین کے درمیان اور امریکہ اور اس خطے کے دوسرے ممالک کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جو آپ نے فرمایا کہ جو مخمصہ، مجھے بڑا اچھا لفظ لگا، بڑے دنوں بعد سنا، تو اسی مخمصے کا شکار بھارت بھی نہیں ہوگا، کیونکہ بھارت بھی ایک طرف جو ہے اسٹریٹجک پارٹنر ہے امریکہ کا، اور بہت زیادہ وہاں سے مطلب نعمتیں جو ہے سمیٹ رہا ہے، بہت زیادہ ان کو سپورٹ مل رہی ہے، تو یہ وہی آئیڈینٹیکل پرابلم بھارت کی بھی نہیں ہے، بھارت ہم سے بہتر پوزیشن میں بارگین کرنے کی؟ میں سمجھتا ہوں کہ بھارت جو ہے وہ کئی لیولز پہ کھیل رہا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ آنے والے دور کی ایک عالمی طاقت ہے جس کا مقابلہ اور ٹکر بلکہ چین سے ہوگی، اور پھر آخر میں امریکہ سے بھی اس کی ٹکر ہوگی، کیونکہ اس کے پاس 1.4 ارب کی آبادی ہے، ٹیکنالوجی میں ان کی سرمایہ کاری ہو رہی ہے، اور اس کے بعد جو ہے پورے کا مغرب ان کی مدد کر رہا ہے، ان کا ہاتھ بٹا رہا ہے، تو وہ، اور روس کے ساتھ بھی وہ تعلقات منقطع نہیں کرنا چاہتے، روس سے جو ہے، بلکہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر چین اور ہندوستان کی باہمی تجارت کو دیکھیں تو اس کا حجم بڑھتا جا رہا ہے، ہر سال بڑھتا جا رہا ہے، اور سرمایہ کاری بھی دونوں کے درمیان موجود ہے، تو وہ یہ ہے کہ وہ مختلف قسم کے اشارے دیتا رہتا ہے۔ ابھی جو نریندر مودی اس سمٹ میں نہیں آئے تو مغرب کو یہ سگنل گیا ہے کہ جناب وہ SCO کے ساتھ پورے طریقے سے متفق نہیں ہے یا شامل نہیں ہونا چاہتے، وزیر خارجہ کو بھیج دیا، اور جو بہانہ ہے وہ یہ کہ پاکستان ہندوستان کے تعلقات کشیدہ ہیں، تو اس وجہ سے شاید جو ہے وہ زیریں سطح پہ انہوں نے نمائندگی کی ہے۔ یہ حقیقت نہیں ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہیں مسعود صاحب، اور ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑا سٹیپ ہوتا ہے کہ اگر مودی اتنا سب کچھ کہہ کر کے جو کچھ کرتے رہے پاکستان کے خلاف، وہ اگر پاکستان تشریف لاتے تو یہ اس میں کوئی مغرب کو یقین کر لینا چاہیے، پوری دنیا کو یقین کر لینا چاہیے کہ جی وجہ پاکستان ہے ان کی نہ آنے کی۔ کیا سمجھتے ہیں نہیں، ایک تو خیر اولین وجہ جو ہے اور جو ان کی پریس سمجھتی ہے یا ہمارا پریس سمجھتا ہوگا وہ یہی ہے کہ پاکستان اس کی بڑی وجہ ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان جو ہے وہ مغرب کو بھی یقین دلانا چاہتا ہے کہ آپ کا حلیف ہوں، اور ادھر بھی شامل ہونا چاہتا ہے، کیونکہ برکس میں بھی جو ہے روس اور چین اس کے ساتھی ہیں، رکن ممالک ہیں، تو اس وجہ سے بھی نریندر مودی نہیں آئے۔ اور میرا یہ کہنا ہے کہ نریندر مودی کو ضرور آنا چاہیے تھا کہ یہ شنگھائی تعاون تنظیم ہے، یہ پاکستان کی ملکیت تو نہیں ہے، پاکستان ایک رکن ہے، اور یہ گردشی چیئرمین شپ ہوتی ہے، دس از روٹیشنل، تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں یہ صدارت کا موقع ملا ہے، میزبانی کا موقع ملا ہے، تو
وہ جو ہے ان کا پاکستان کے بارے میں جو بھی بغض ہے، جو عداوت ہے، اسے بالائے طاق رکھ کے اس میں ضرور آنا چاہیے تھا. یہ ہوتی اسٹیٹسمین شپ. نہیں آئے کوئی بات نہیں، انہوں نے وزیر خارجہ کو بھیجا ہے اور ہم اسے جیسے کہ اس نے کہا ہے ہم اسے تہذیب بائیلیٹرل پہ نہیں. اچھا مجھے اجازت ہے میں بائیلیٹرل پاک بھارت پہ آتا ہوں ذرا، اس سے پہلے ایک اور سوال نمٹا دیں. وہ تو آپ نے فرمایا تھا روس اور یوکرین وار کے حوالے سے تو سمجھ میں آتا ہے کہ روس کا ایک اسٹیٹمنٹ، ایک ڈائیلوٹڈ اسٹیٹمنٹ آ سکتا ہے. فلسطین کی صورتحال جو ہے مشرق وسطیٰ کی، اس کے اوپر ظاہر ہے کہ پاکستان کے لیے بھی بہت اہم ہے، آپ نے خود فرمایا ایران کے لیے بھی بہت اہم ہے. تو اس کے اوپر ظاہر ہے لیکن انڈیا کا ایک پوزیشن ہے مشرق وسطیٰ کے حوالے سے جو کہ ایک تبدیل شدہ پوزیشن ہے، جو نہرو کے زمانے کی غالباً نہیں ہے اب. تو اس میں کیا توقع کرتے ہیں کہ ایران کس حد تک جو ہے کامیاب ہوگا کسی قسم کا اسٹیٹمنٹ کہ جو ایک جارحیت ہو رہی ہے مسلسل فلسطینیوں کے خلاف، وہاں پہ قتل عام ہو رہا ہے، اس کے اوپر کوئی اسٹیٹمنٹ آنے کی توقع کرنی چاہیے ہمیں؟ میرا خیال روس چاہے گا اور چین بھی کسی حد تک چاہے گا، لیکن جو دوسرے ممالک ہیں وہ پتہ نہیں چاہیں گے یا نہیں چاہیں گے. لیکن اس میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ بھارت کے علاوہ کسے شامل کرتے ہیں؟ بیان کے الفاظ کیا ہیں. میرا سوال ہے کہ دوسرے میں بھارت کے علاوہ اور آپ کسے شامل کریں گے کہ جو نہیں چاہے گا؟ دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو وسطی ایشیا کے ممالک ہیں ان کی تھوڑی سی مبہم پالیسی ہے، کیونکہ ان کو اپنے مسائل ہیں. لیکن یہ کہ مسلمان ممالک ہیں اور ان کی ہمدردیاں فلسطین کے ساتھ ہیں. میں اس میں زیادہ تجزیہ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اس کی جو ایک خاص قسم کے جو مذاکرات شروع ہوتے ہیں کسی ڈاکیومنٹ کے اوپر تو اس کے خاص قسم کے ڈائنامکس ہوتے ہیں اور وہ وہاں لوگ وہ لمحہ بہ لمحہ بدلتے رہتے ہیں. یعنی یہ سفارتکاری میں یہ عام ہوتا ہے. کچھ تیاری پہلے سے ہوگی لیکن کچھ جو ہے ابھی ہیڈز آف اسٹیٹ ہیڈز آف گورنمنٹ کے ملنے سے پہلے جو ہے وہ جو بھی متن ہوگا اس کو حتمی شکل دی جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں دباؤ تو ہے، بین الاقوامی سطح پہ دباؤ تو ہے. روس بھی جو ہے روس اور ایران کے تعلقات بہتر ہوئے ہیں. یہ ایران کا مسئلہ نہیں ہے، یہ عالم اسلام کا مسئلہ ہے اور عالم اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ساری دنیا کا مسئلہ ہے، بین الاقوامی انسانیت کا مسئلہ ہے کہ جس طرح سے قانون کے حوالے لوگوں سے کو وہاں مارا جا رہا ہے. اچھا باتیں پاک بھارت کے اوپر جیسا آپ فرما رہے تھے کہ جے شنکر صاحب نے ان قیاس آرائیوں کو تو بہت پہلے ہی ختم کر دیا تھا جب اعلان ہوا تھا کہ جناب کوئی بائیلیٹرل کوئی بریک تھرو ہو سکتا ہے، میلٹنگ آف آئس کی پاسبلٹی کی لوگ بات کر رہے تھے. تو انہوں نے خود کہا تھا کہ جی میں ایس سی او میں شریک ہونے کے لیے آ رہا ہوں، دو طرفہ تعلقات کے لیے نہیں آ رہا. تو کیا ایکسپیکٹیشنز اب بھی ہونی چاہیے بعض لوگوں کو؟ ہمارے بعض نادان دوست سرحد کے اس پار بھی اور اس پار بھی یعنی کہ پاکستان میں بھی سمجھتے ہیں کہ غالباً کوئی پازیٹیو جیسچر ہو جائے. آپ کی کیا رائے ہے یا آپ کا کیا انالیسز ہے اس کے بارے میں؟ جی میری رائے یہ ہے کہ جو ہے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو مکالمہ ہے مکمل طور پر منجمد ہے بلکہ منقطع ہے. تو یہ صورتحال دو جوہری ریاستوں کے لیے اچھی صورتحال نہیں ہوتی کیونکہ کسی وقت بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے، کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، کوئی مس کمیونیکیشن ہو سکتی ہے. تو ذمہ دار قومیں یہ کریں گی کہ کچھ رابطے رکھیں. مطلب میرا خیال ہے کہ ڈی جی ایم اوز کی سطح پہ یا ایم اوز کی سطح پہ یا جو ہمارے جو کمانڈرز ہوتے ہیں اکراس دا لائن آف کنٹرول ان میں کچھ رابطے ہیں، لیکن سیاسی سطح پہ گفت و شنید جاری رہنی چاہیے اور یا وہ براہ راست رہنی چاہیے بالواسطہ طور پر رہنی چاہیے. تو میرا یہ نقطہ نظر ہے کہ اگر وہ آئے ہیں جے شنکر تو کوئی تھوڑی بہت ایک قسم کا کوئی دونوں طرف سے اشارہ ہونا چاہیے کہ وہ مذاکرات کو بحال کیا جائے. تاہم یہ بھی بات اپنی جگہ پہ حقیقت ہے کہ جو اہل جموں کشمیر جو مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگوں کا حق خود ارادیت کچل دیا گیا ہے. ابھی جو حالیہ انتخابات ہوئے ہیں تو اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد جو ہے جو رنجشیں ہماری بڑی ہیں، گلے شکوے جو ہے ہمارے بڑے ہیں، تو ہندوستان کو جو ہے اس قسم کی جو ہے ایک جس کو کہتے ہیں کہ سپرسیلیس اور کانڈیسینڈنگ رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے. ان کو بھی قدم بڑھانا چاہیے. پاکستان جو ہے یہاں پہ 2019 کے بعد بھی آپ گواہ ہیں. جی کیونکہ ہمارا پروگرام کا جو پہلے سیگمنٹ کا وقت جو ہے وہ ختم ہونے کو ہے. یہ مجھے بتائیے کہ ایک جو لوگ کہتے ہیں کہ اب اتنا آسان نہیں ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان جو انہوں نے اگست 2019 میں جس قسم کے اقدامات کیے،
تو کیا اس کے بعد جو ہے پاکستان بھارت سے دوبارہ سے اپنے بائیلیٹرل جو ہے معاملات کو شروع کر سکتے ہیں؟ کیونکہ بھارت نے تو ایک نئی ریڈ لائن کھینچ دی نا، اب اگر پاکستان شروع کرتے ہیں، گفتگو بھی شروع کرتے ہیں، تو اٹ مینس کہ آپ اس ریڈ لائن کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے کر رہے ہیں، اور یہ تو یہاں پر معاملات کیسے؟ یہ تو ون سائیڈڈ ایک کنسیشن دینے کی بات ہوگی. جی اس میں میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ بہت ہی مشکل معاملات ہیں اور اس کے اوپر جو ہے رابطے رہنے چاہیے، کمیونیکیشن ہونا چاہیے، لیکن یہ کہ مسائل حل کر سکیں گے یا نہیں یہ بہت دور کی بات ہے، اور یہ بڑے مشکل کٹھن مراحل ہیں اور ان کو طے کرنا کوئی آسان نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ بعض لوگ جو اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ بھارت کے ساتھ جب آپ کے مذاکرات ہوں گے، تعلقات بحال ہوں گے، تو پاکستان جو ایک بہشت بن جائے گا اور ایک معاشی سرگرمیوں کا گڑھ بن جائے گا. میں اس سے اختلاف کرتا ہوں، کیونکہ بھارت بہت بڑی طاقت ہے، معاشی طاقت ہے، تو وہ یہ کہ پاکستان کی منڈی اور منڈیوں کے اوپر اور جو صنعت و حرفت ہے اس کے اوپر بہت منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. لہٰذا بہتر یہ ہے کہ پاکستان اپنے قدموں پہ کھڑا ہو اور دوسرے خطوں کی طرف دیکھے جہاں اس کے بارے میں کسی قسم کی کوئی جارحیت نہیں پائی جاتی. مثال کے طور پر وسطی ایشیا ہے، جنوب مشرقی ایشیا ہے، یا اس کے علاوہ مغربی ایشیا ہے، نارتھ افریقہ ہے، یا افریقہ کے دوسرے جو ممالک ہیں جہاں پاکستان کے لیے بڑی خیر سگالی کے جذبات ہیں. تو یہ جو ہے اس میں جب تک کہ پاکستان متبادل مارکیٹس نہیں تلاش کرے گا اور اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا ہوگا تو یہ اپنے مسائل نہیں حل کر سکتا. پاکستان کو جو ہے دولت پیدا کرنی ہے اور انسانی سرمایہ یعنی ہیومن کیپٹل میں اضافہ کرنا ہے. یہ جب ہو جائے گا تو لوگ قطار در قطار ادھر آئیں گے پاکستان کی طرف. جی بہت شکریہ جناب مسعود خان صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. یقیناً ناظرین، پاکستان کو بھارت سے دو طرفہ تعلقات کی بحالی کے لیے کسی قسم کے بے صبرے پن کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. کوئی یک طرفہ طور پہ جو رعایت دینے کی بات ہے وہ نہیں کرنی چاہیے، اور ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ جب تک ہم اپنے داخلی معاملات کو نہیں سنبھال لیتے، اپنے سیاسی عدم استحکام کا خاتمہ نہیں کر لیتے، اپنی معیشت کو نہیں سنبھال لیتے، مستحکم نہیں ہو جاتے، مضبوط نہیں ہو جاتے، اس وقت تک پاکستان بھارت سے کسی بھی قسم کی آپ سمجھے جب بھی میز پہ بیٹھے گا تو وہ نقصان کا سودا کرے گا. تو یہاں پر ہم لیتے ہیں وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما جناب علی ظفر صاحب موجود ہوں گے. ان سے پوچھیں گے جی انہوں نے اعلان کر رکھا تھا 15 اکتوبر کو احتجاج کا، کیا اس احتجاج کے اوپر جو اعلان پر قائم ہے یا نہیں ہے؟ بات کرتے ہیں وقفے کے بعد. ایک طرف شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہی اجلاس 15 اور 16 اکتوبر کو اسلام آباد میں منعقد ہو رہا ہے تو دوسری جانب پاکستان میں سیاسی توڑ جوڑ جو ہے وہ عروج پر ہے. عوامی معاملات پہ شاید ہی ہماری سیاسی جماعتیں ایسی پھرتی اور چستی کا مظاہرہ کرتی ہوں جس کا وہ آج کل مظاہرہ کر رہی ہیں. سیاستدان کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ ترامیم بھی عوام کے مفاد میں ہیں، عوام کے لیے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے یہ ہم سب جانتے ہیں. پی ٹی آئی پر بھی سب کی نظریں بے اعلان 15 اکتوبر کو احتجاج کرے گی. جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں علی ظفر صاحب، معروف قانون داں ہیں اور تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں. تو جناب علی ظفر صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات نہ ہونے کی صورت میں آپ لوگوں نے اعلان کیا تھا کہ جی 15 اکتوبر کو احتجاج کریں گے، کیا آپ اپنے اس اعلان پر قائم ہیں؟ جی دیکھیں، ڈیمانڈ تو ہماری بالکل بھرپور طریقے سے ہے ملنے کی. ہم عدالت کے پاس بھی گئے تھے، عدالت نے بھی فی الحال ہمیں وقت نہیں دیا، اور آج جو فی الحال جو پوزیشن ہے وہ یہی ہے کہ حکومت بھی وقت نہیں دے رہی، ملنے کی اجازت نہیں دے رہی، صرف اتنا بتا رہی ہے کہ سارا کچھ ٹھیک ہے. لیکن آج لاء منسٹر صاحب نے بھی یہی کہا میٹنگ میں کہ یہ ممکن نہیں نظر آتا مجھے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم ملاقات کرائیں. تو پوزیشن تو یہ ہے. لیکن جہاں تک احتجاج کا تعلق ہے، میرا خیال ہے کہ وہاں ایک ایشو میجر جو ڈیبیٹ ہے وہ یہ ہے کہ، اور میں خیال ہے آپ بھی اس پہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں، میڈیا بھی کر رہا ہے، سول سوسائٹی بھی کر رہی ہے، کہ شاید چونکہ اس وقت پاکستان میں ہمارے بہت سارے مہمان آئے ہوئے ہیں، گیسٹ آئے ہوئے ہیں، اور ایک ضروری ہے پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ میں ہے کہ اس وقت نہ کی جائے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہم پھر اپنی پروٹیسٹ کو پوسٹ پون کریں. لیکن فیصلہ الٹیمیٹلی کرنا پڑے گا مشاورت سے سب کی. فی الحال تو پوزیشن یہ ہے کہ ہم نے ڈیمانڈ بڑی اچھی اور سمپل رکھی تھی، اور میں خیال بڑی جائز ڈیمانڈ تھی جس کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا. اب اس کے بعد ہم پھر بھی نیشنل انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے کیا فیصلہ کرتے ہیں،
میرا خیال ہے وہ آپ کو جلد پتہ چل جائے گا. تو وہ فیصلہ کب تک کریں گے آپ؟ مطلب ہے اب تو مطلب اجلاس سر پر ہے، احتجاج کے دن بھی آ گیا ہے. میرا خیال ہے ابھی تو فی الحال تو آپ سمجھیں کہ اس کو شاید احتجاج کی طرف ہم نہ جائیں، اس پہ بھی ڈیبیٹ کریں گے، لیکن جس طرح میں نے کہا کہ یہ میری اپنی پرسنل رائے ہے، ابھی تک اس پہ حتمی فیصلہ نہیں ہوا. تو حتمی فیصلہ کہاں پر ہوگا، کس فورم پہ کریں گے؟ پہلے تو اس قسم کے اہم جتنے فیصلے ہوتے تھے وہ ظاہر عمران خان صاحب کے پاس جاتے تھے اور وہاں سے ہاں یا نہ ہوا کرتی تھی. اب وہ اتھارٹی کون سی ہے، کہاں پر آ گئی ہے؟ دیکھیں، ہے تو ہماری پارٹی کی کور کمیٹی، اس میں سارے لوگ موجود ہیں اور وہاں ڈیبیٹ اس پہ کافی دنوں سے چل رہی ہے. مختلف قسم کی رائے ہیں اور مختلف قسم کی آپشنز ہیں جو دیکھی جا رہی ہیں، لیکن میرا خیال ہے ہم نے ایک اچھی آپشن دی تھی کہ ہم احتجاج نہیں کرنا چاہتے نیشنل انٹرسٹ کی خاطر. ہماری یہ جو ڈیمانڈ ہے کم از کم یہ مانی جائے، لیکن حکومت نے آج تقریباً نہ کر دی ہے. لیکن ابھی بھی صاحب نے کہا تھا کہ میں جا کے پتہ کرتا ہوں اور میں پھر آپ کو فائنل بتاؤں گا. تو امید تو یہ ہے کہ ابھی وہ آج ملاقات کا موقع دے دیں گے یا کل دے دیں گے، تو پھر یہ احتجاج کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن بہرحال اگر ہم اس کو 1-2 دن کے لیے پوسٹ پون بھی کرنا پڑا تو میرا خیال ہے یہ ضرورت ہے کہ اس کو ہم وے کریں دونوں آپشنز کو. ظاہر ہے کتنا بڑا ایک انٹرنیشنل ایونٹ ہو رہا ہے پاکستان میں اور بڑے عرصے کے بعد اتنے بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے، تو منطق تو یہی بنتی کہ کسی قسم کا احتجاج نہ ہو تاکہ پاکستان کی طرف سے مثبت پیغام جائے. لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جب آپ کی قیادت اس طرح کے فیصلے کرتی ہے پی ٹی آئی کے، تو جو آپ کے پرجوش حامی ہیں، نوجوان جو ہیں، وہ پھر بڑا تنقید کرتے ہیں قیادت کے اوپر. آپ کو لگے گا کہ اگر یہ فیصلہ جیسے کہ ہو گیا ہے بقول آپ کے نظر یہی آتا ہے، میرے خیال میں یہ ہونا بھی یہی چاہیے، تو اس کی صورت میں جو خلیج ہے نوجوانوں میں اور جو موجودہ قیادت ہے اس وہ آپ کو بڑھتی ہوئی نظر نہیں آ رہی؟ دیکھیں جی، میرا خیال ہے کہ پہلے ہی یہ اناؤنسمنٹ جب ہوئی تھی، شاید اس سے پہلے یہ ساری چیزیں اگر پہلے سے سوچ کے کیا ہوتا ہم نے، تو شاید یہ ایسی نوبت نہ آتی کہ جو ورکر ہے وہ پروٹیسٹ یعنی لیڈرشپ کے نہ کرتا اگر یہ کرتے ہی نہ اور اس کا ڈیٹ اس کے مطابق کرتے. لیکن اب جب ایک بار آپ ڈیٹ اناؤنس کر دیں اور اس کے بعد اس کو وڈرا کریں تو پھر تنقید تو آپ کو برداشت کرنی پڑتی ہے، اور تنقید تو ایک طرح آ بھی سکتی ہے، لیکن میجورٹی لوگ یہ اب سمجھتے ہیں کہ پوزیشن کیا ہے اور نیشنل انٹرسٹ کیا ہے. کسی کو بھی شوق نہیں ہے کہ وہ قوم کو نقصان پہنچائے. اور میرا خیال ہے اگر کوئی تنقید ہوگی بھی، اگر یہ پوسٹ پون ہوتا ہے اور تنقید اس کے اوپر کی بھی جاتی ہے، تو وہ ایک طرح جذبات کی تنقید ہوگی. اگر اس کو غور اور فکر سے دیکھا جائے اور اس کو اطمینان سے سمجھا جائے تو پھر شاید وہ تنقید آہستہ آہستہ ختم بھی ہو جائے. آپ کو یہ نہیں لگے گا کہ ظاہر ہے کہ قومی مفاد میں بقول آپ کے یک طرفہ فیصلہ گری کرتی ہو کر لیا ہے کہ جی ہم احتجاج نہیں کریں گے، اور یہی ہونا بھی چاہیے تھا، لیکن جو ہماری سیاست کا ایک انداز ہے اس میں حکومت کو ایک طرح کا براؤنی پوائنٹ نہیں مل گیا. وہ کہے گا جی ہم نے کسی لچک کا مظاہرہ نہیں کیا اور اپنی ٹرمز کے اوپر ہم نے پی ٹی آئی کو جو ہے آنے پہ مجبور کر دیا. دیکھیں یہ تو میں وہی کہہ رہا ہوں براؤنی پوائنٹ ہوگا، لیکن ہوگا. جی دیکھیں، یہ تو ہر سیاست اگر اس کو وہ سیاسی پوائنٹ بنانا چاہتے ہیں تو وہ روکا نہیں جا سکتا. وہ اپنا براؤنی پوائنٹ جس کو آپ کہہ رہے ہیں اگر بنانا چاہیں گے تو وہ ان کی مرضی ہے. لیکن میرا خیال ہے اس وقت اگر ہم یہ جیسچر دکھائیں گے اور ہم یہ احتجاج نہیں کریں گے اور نیشنل انٹرسٹ میں نہیں کریں گے تو ان کی وہ جو بھی کہتے رہے ہمارے پولیٹیکل اوپوننٹ، میرا خیال ہے قوم شاید اس کو اپریشیٹ کرے اس موقف کو. اور جب آپ کے چینلز پہ ڈیبیٹ ہوگی تو وہاں بھی اس کو شاید اپریشیٹ کیا جائے گا. تو ایک طرح سے ایشو یہی آتا ہے جس طرح ہم اس وقت جے یو آئی کی طرف دیکھ رہے ہیں اس آئینی امینڈمنٹ کے بارے میں، اور انہوں نے بھی ہم سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اس کو کال آف کریں. اسی طرح جماعت اسلامی جو اپوزیشن کی ایک جماعت ہے، انہوں نے بھی یہ کہا ہے. تو ہمیں اپنی جو جماعتیں ہیں جو ہمارے ساتھ شاید آئینی امینڈمنٹ پہ کھڑی ہیں اور دوسرے ایشوز پہ کھڑی ہیں، ہمیں ان کی بات کو بھی دیکھنا ہے اور غور کرنا ہے اس کے اوپر. تو میرا خیال ہے یہ کئی فیصلے ہوتے ہیں جو لیڈرشپ کو جذبات سے ہٹ کے فیصلے کرنے پڑتے ہیں، اور یہی لیڈرشپ کا اصل امتحان ہوتا ہے.
جی جذبات سے ہٹ کر فیصلے کرنے پڑتے ہیں اور یہی قیادت کا امتحان ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ علی زفر صاحب, آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. تو جناب قومی مفاد میں پاکستان تحریک انصاف 15 اکتوبر کا اپنا جو ان کا احتجاج تھا اس کو مؤخر کر رہی ہے, کینسل کر رہی ہے. یہاں پہ ہم لیتے ہیں ایک وقفہ. وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما مرزا وہاب صاحب. ان سے پوچھیں گے کہ آئینی ترامیم کے معاملات کہاں تک پہنچے. تو جناب آئینی ترامیم کے معاملے پر سیاسی جماعتوں کے درمیان جو ہے توڑ جوڑ کی سیاست جو ہے وہ جاری ہے. ہمارے سیگمنٹ میں مہمان ہیں مرزا وہاب صاحب, بلاول بھٹو زرداری صاحب کے اسپوکسمین بھی ہیں, اور ظاہر ہے کہ میئر کراچی سینئر رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے. بہت شکریہ مرزا صاحب. یہ بتائیے گا کہ خبریں آ رہی ہیں کہ جمعیت علماء اسلام فضل اور پیپلز پارٹی کے درمیان آئینی ترامیم کے معاملے پر بڑی حد تک جو ہے بریک تھرو ہو چکا ہے اور ایک کنسنسس اتفاق رائے ہے. کچھ تفصیل دیں گے ہمیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. عامر صاحب, ہم ہمیشہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی میں کہ پالیٹکس از دی آرٹ آف پاسبلٹیز, اور پیپلز پارٹی ہمیشہ کوشش یہ کرتی ہے کہ جو بھی ڈفرینسز ہوں ان کو برج کیا جا سکے. اور اسی حوالے سے آپ نے دیکھا کہ بلاول صاحب نے جب یہ پروپوزل فلوٹ کیا آئینی عدالت کا, وہ تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی انہیں رجوع کیا, حکومت کے ساتھ بھی بات کی, جو وکلا تنظیمیں ہیں, سول سوسائٹی آرگنائزیشنز ہیں, ہم نے سب کے ساتھ انگیج کیا کھلے دل کے ساتھ, اس سوچ کے ساتھ کہ کیسے آپ عدل و انصاف کے نظام کو بہتر بنا سکتے ہیں. تو اسی حوالے سے جے یو آئی کے ساتھ ہماری گاہے بگاہے انگیجمنٹ رہی ہے. ہم نے اپنا پروپوزل ڈرافٹ ان کے ساتھ شیئر کیا ہے, انہوں نے اپنا ڈرافٹ ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے, اور دونوں ڈرافٹس کے اوپر ہماری جو قانونی ٹیم ہے اس کی کلوز بائی کلوز ریڈنگ کا سلسلہ اس وقت چل رہا ہے. لیکن بائی اینڈ لارج میں پہلے دن سے کہتے آ رہا ہوں کہ آئینی عدالت کے اس کانسیپٹ پہ ایز سچ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ کس طریقے سے آپ اس انصاف کے نظام کو بہتر بنا سکتے ہیں, اس کو مؤثر بنا سکتے ہیں. اس پہ میں سمجھتا ہوں دونوں سیاسی جماعتیں سنجیدگی کے ساتھ سوچ رہی ہیں. اب وہ کس طریقے سے سٹرکچر ہوگا اس کے اوپر تمام کام اس وقت چل رہا ہے, اور ہم پر امید ہے انشاءاللہ کہ چیزیں درست سمت میں آگے بڑھ رہی ہیں. چلے آپ کی کہتے ہیں بلند توقعات بڑی امید, لیکن جو مولانا کی طرف سے ہمیں ان کے کیمپ سے جو ہمیں اشارے مل رہے تھے کہ وہ بجائے اس کے کہ ایک آئینی عدالت قائم ہو وہ آئینی بینچ کے حق میں ہیں, تو اس معاملے پہ کچھ فاصلے کم ہوئے ہیں. دیکھیں عامر صاحب, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا آپ چیزوں کو کیسے انٹرپریٹ کریں. گلاس آدھا بھرا ہوا ہے یا آدھا خالی ہے. پوائنٹ یہ ہے دونوں سیاسی جماعتیں اس بات پر متفق ہیں کہ جو موجودہ نظام ہے اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے, اور یہ نظام کی بہتری پارلیمان کے ذریعے لانا ناگزیر ہے. اس کے اوپر اب کام چل رہا ہے, تھوڑا ہم آگے بڑھ رہے ہیں, تھوڑا وہ آگے بڑھ رہے ہیں, اینڈ وی آر ہوپ فل انشاءاللہ کہ اس حوالے سے اچھی خبر قوم کو ملے گی. تو کچھ آپ تفصیل ابھی شیئر نہیں کرنا پسند کریں گے کہ کیا ہوا آئینی عدالت کے معاملے پر اور ریٹائرڈ جج صاحب کی تقرری کے معاملے پر؟ کچھ طرح کی باتیں کہتے ہیں ڈیولائز ان ڈیٹیل, کچھ معاملات جو غیر متنازع ہیں اب آپ لوگوں کے درمیان. جی لیکن ڈیول سے دور رہنا چاہیے نا ہم کو. میں کہہ رہا ہوں ڈیول سے دور رہنا چاہیے. چلے فرشتہ کہہ لیں آپ. دیکھیں گفتگو زیادہ سے چل رہی ہے. کل پروبیبلی بلاول صاحب کے اور مولانا صاحب کی ایک اور ملاقات بھی ہوگی. تو میں یہ سمجھتا ہوں اپروپریٹ ٹائم پہ تمام چیزیں تفصیلات جو ہیں وہ شیئر کر لی جائیں گی. اچھا, ایک اور جو پیش رفت ہوئی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ اگر کوئی اعلان ہوگا تو جو مرکزی قیادت ہے اسی کو کرنا بھی چاہیے اور سب ملا کے کریں. یہ مجھے بتائیے کہ ایک اور جو پیش رفت ہوئی ہے وہ ایم کیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان میٹنگ, اس کی کیا مطلب ہے؟ ظاہر ہے کہ ایم کیو ایم کے ذرائع کہتے ہیں انہوں نے اپنا مسودہ پیش کیا جو کہ بلدیاتی جو اختیارات ہیں اس کے حوالے سے ہے, تو کیا اس پہ کچھ ہمیں شیئر کریں گے, کیا تفصیلات ہیں؟ آپ کو لگے گا کہ میں آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہ رہا اور آپ کو تفصیلات دے نہیں رہا ہوں. انفارچونیٹلی میں اس میٹنگ میں موجود نہیں تھا. یہ تو مجھے پتہ ہے. جی, تو اس لیے میرے پاس ایگزیکٹ انفارمیشن اس حوالے سے نہیں ہے. لیکن ایز آئی سیڈ کہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم نے ماضی میں بھی آئینی اصلاحات پر مل کر کام کیا ہے, اور ایک بار پھر میں سمجھتا ہوں ساتھ بیٹھ کر ان معاملات کو ہم آگے لے کر چلیں گے. تو اس میں مطلب جو اس کی اسپرٹ ہے, ظاہر ہے کہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ سپورٹ کریں آئینی ترامیم کو, اور ان کی خواہش ہے کہ ان کی بھی ایک دو باتیں مان لی جائیں. اس میں لگتا ہے کہ آگے بڑھنے کی گنجائش ہے, جیسے کہ آپ نے فرمایا ماضی میں ساتھ کام کیا ہے. جی نیچرلی ایز اے سیڈ کہ پالیٹکس کے اندر آپ انگیجمنٹ جب کرتے ہیں تو ہر مکتبہ فکر, ہر سیاسی جماعت اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو
کنوے کرتی ہے. چونکہ میرے پاس اس وقت خود ڈائریکٹ تفصیلات نہیں ہیں اس انگیجمنٹ کے حوالے سے، تو میرے لیے اس کے اوپر کامنٹ کرنا جو ہے وہ اپروپریٹ نہیں ہوگا. میں تفصیلات چیک کر کے آپ کو ضرور بتا سکتا ہوں. ضرور. اچھا مرتضیٰ صاحب یہ بتائیے گا، کیونکہ آپ ماشاءاللہ بڑے وکیل بھی ہیں، انسانی حقوق کے حوالے سے بھی بڑا آپ کا بھرپور موقف رہا ہے، کہ پاکستان تحریک انصاف سے بھی میری بات ہو رہی تھی ان کے ایک رہنما سے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے قومی مفاد میں جو ہے کل کا احتجاج جو ہے منسوخ کیا ہے، جو ان کو 15 اکتوبر کو کرنا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ملاقات پہ پابندی ہے اس میں گورنمنٹ نے کسی لچک کا مظاہرہ نہیں کیا، کرنا چاہیے تھا تاکہ چیزیں سد تک نہ جاتی، خراب نہ ہوتی؟ دیکھیے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی نے یہ اعلان کیا ہے تو خوش آئند چیز ہے، کیونکہ ملک سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا، ریاست سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا. تو اگر پی ٹی آئی کی جانب سے یہ بیان آ گیا ہے تو میں اس کو ویلکم کرنا چاہوں گا. اور میں بحیثیت سیاسی کارکن کے، بحیثیت قانون کے طالب علم کے، میں یہی سمجھتا ہوں کہ جو قانونی پروسیس ہے اس کو پراپر طریقے سے فالو کرنے کی ضرورت ہے، اور جو بھی پرزنر کے رائٹ ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے. جو رائٹس انڈر دا لا کسی بھی شخص کو ملنے چاہیے، وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے اس کا تعلق ہو، کوئی عام آدمی ہو، عام قیدی ہو، سب کو وہ حقوق یکسر ملنے چاہیے. یہ ملاقاتوں پہ پابندی عائد کرنا، بہن ان کی گرفتار ہیں، بہت سارے جو غیر سیاسی ان کے خاندان کے لوگ ہیں وہ بھی اس وقت زیر حراست ہیں، یا مطلب ان کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے. پیپلز پارٹی کا ایک موقف رہا ہے انسانی حقوق کے حوالے سے، کس طرح سے آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں کیا مسئلوں کو حل کرتی ہیں، مزید تضادات کو بڑھاتی ہیں؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ جو سیاسی پولرائزیشن ہے اس کی وجہ سے مزید پولرائزیشن میں اضافہ ہو جاتا ہے. آئیڈیلی تو اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے، لیکن ہمیں تھوڑا سا یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو گورنمنٹ کی ریٹ ہے، جو ریاست کی ریٹ ہے، اس کو اگر کوئی چیلنج کرتا ہے، اور اگر چیلنج کرنے والا شخص جو ہے کسی سیاسی لیڈر کا بھائی ہے یا بہن ہے، تو کیا اس بھائی بہن کو اجازت دے دی جائے کہ ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرے؟ یہ ایک سوال ہے جو میں آپ کے سامنے چھوڑ کے جاتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ قانون جس طرح آپ کہتے ہیں کہ عامر ضیاء اور مرتضیٰ وہاب قانون کو فالو کریں، اسی طریقے سے کسی بڑے سیاسی لیڈر کے بھائی بہنوں کو بھی اسی طریقے سے قانون کو فالو کرنے کی ضرورت ہے، اور یہی رول آف لا ہے. بہت بہت شکریہ مرتضیٰ وہاب صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. بالکل یقیناً قانون کو سب کے ساتھ یکساں سلوک کرنا چاہیے، لیکن یہ بھی ہے کہ جمہوریت کا جو تقاضا ہوتا ہے اس میں جلسہ جلوس کی اجازت ہوتی ہے، اور جس طرح سے حکومت دفعہ 144 کا استعمال کری، غالباً پاکستان کی سیاست میں کبھی ہوا ہو ایسا. لیکن یہ بات بالکل مرتضیٰ صاحب نے بالکل صحیح کی کہ جو پولرائزیشن ہے، جو بڑھتی ہوئی کنفرنٹریشن ہے، اسے کم کرنے کی ضرورت ہے. عامر ضیاء کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.